وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ 21 پارہ سورۃ لقمان، 12 نمبر آیت سے لے کر 19 نمبر آیت تک یہ درس ہوگا، اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پھر آپ خود بھی قرآن کریم میں دیکھ سکیں گے اور اس کا مطالعہ کر سکیں گے۔ لقمان کے نام سے قرآن کریم میں یہ صورت ہے، 21ویں پارے میں صورت لقمان۔ لقمان یہ مصر کا تھا یا حبشے کا تھا، اور پھر یہ شام میں آیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا زمانہ ہے اس کا، اور داؤد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہ فتویٰ بھی دیتا تھا۔ جب داؤد علیہ السلام پیغمبر بنے تو پھر انہوں نے داؤد علیہ السلام کی شاگردی اختیار کی اور داؤد علیہ السلام سے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ یہ بہت بڑا دانشور انسان تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے سورۃ لقمان، اس کے نام سے مستقل صورت ہے، اور 12 نمبر آیت سے لے کر 19 نمبر آیت تک 8 آیتیں ہو گئی۔ کتنے آیتیں ہو گئی؟ 8۔ آخر اللہ تعالیٰ جس شخص کو اپنے قرآن میں جگہ دیتے ہیں، اس کی باتیں اپنے قرآن میں ذکر کرتے ہیں، تو کچھ تو ہوگا نا اس میں، بہت بڑی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں، اس کی باتوں کو ذکر کرتے ہیں، وہ معمولی انسان نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو درس ہے لقمان کی، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اس کا تعلق ہے تربیت اولاد سے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا تیسرا آدمی رو رہا ہے کہ جی اولاد نافرمان ہے، اولاد بات نہیں مانتی اور نافرمان ہے، بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ سورۃ لقمان کے بیان میں اولاد کی تربیت کا طریقہ بتایا۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد میں پھر بیٹے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں نے تمہاری مدد کی مال و جائیداد کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے۔ اس کو اللہ نے مدد کہا ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے، وہ عظیم رشتہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا وہ مجھ سے بھی بہتر ہو جائے، اور بیٹے کے لیے انسان جو کچھ چاہتا ہے وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی نہیں چاہتا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی مخلص رشتہ ہے تو وہ باپ کا بیٹے کے لیے ہے، ماں کا اور والدین کا اپنی بیٹی کے لیے ہے۔ اس سے بڑھ کر مخلص رشتہ بعد میں صرف استاذ کا ہو سکتا ہے، شاید کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بہت بڑا ہو جائے اور بہت کامیاب ہو جائے، اور استاذ بھی تقریباً یہ چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے خیال سے باقی لوگ نہیں چاہتے ہیں، باقی لوگ نہیں چاہتے ہیں، بھائی نہیں چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں کیوں پہنتا تھا؟ نہیں چاہ رہے تھے نا۔ لیکن والد کا جو بیٹے کا جو رشتہ ہے، والد کا والدین کا، یہ بہت بڑا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ جن اولاد اللہ تعالیٰ کی عطیہ ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو، فرمان بردار ہو، کامیاب ہو، ہم اس کی اچھی تربیت کریں، لیکن ہمیں اس تربیت کا آئیڈیل رول ماڈل ہمیں معلوم نہیں ہے۔ وہ لقمان ہے، قرآن سے ہم لوگ پوچھتے نہیں ہیں، اس لیے پریشان ہوتے ہیں۔ اب پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ لقمان کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی، درست رائے، دین کی سمجھ، عقل، دانش، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ حکیم تھے لقمان حکیم، آپ لوگ جانتے ہو نا، لیکن شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوائی والا حکیم تھا۔ یہ حکیم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بعض بیٹھے ہوتے ہیں نا راستوں میں، لقمان حکیم جب راستے بھی چلتے تھے اور ہر پودے سے آواز آتی تھی اور فلاں فلاں، یہ سب جھوٹ ہے، وہ دوائی والا حکیم نہیں تھا بھائی۔ وہ ایک دانشور تھا، ایک دانا انسان تھا، اور اللہ کا نیک بندہ تھا، نبی نہیں تھا، اللہ کا ولی تھا۔ تو سب سے پہلے جو حکمت کی بات اللہ نے ان کو سکھائی وہ کیا تھی؟ انشکر لی، انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے،
شکر اللہ کا بھی ہے، بندوں کا بھی ہے۔ انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جن انسانوں سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، نعمت پہنچے کسی انسان کے ذریعے، اس کے بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس سے نعمت بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، لقمان کو ہم نے حکم دیا اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو جو شخص شکر ادا کرتا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے۔ جہاں تک اللہ کا معاملہ ہے، وَمَن كَفَرَ، جسی ناشکری کی تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تمہاری شکر سے، اور اللہ تعالیٰ محمود ہے اپنے تمام افعال میں، اپنے تمام کاموں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قابل تعریف ہے، اس کو کسی کی شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم شکر کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے، نعمت بڑھے گی، ناشکری کریں گے نعمت گھٹے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کے بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کی تربیت کی، تو سب سے پہلے اس کو کیا سکھایا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا۔ ہر آدمی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنی عربی میں یہ بڑا جامع لفظ ہے، اور اردو تنگ زبان ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے۔ اس کا درست ترجمہ پشتو میں صحیح ہو سکتا ہے، پشتو میں اس کا معنی ہے اے بچڑیا، اے بچڑیا، ہاں، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم، دنیا میں سب سے بڑا منکر شرک ہے، اور سب سے بڑا معروف توحید ہے، سب سے عدل کی بات توحید ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء، عدل انصاف کی بات یہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک، اور ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے، یہ اللہ کے غیرت کے خلاف ہے۔ بعض چیزیں انسانوں کی غیرت کی بھی کیا ہوتی ہے؟ خلاف ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے، اللہ شرک کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ تو بچے کی تربیت آپ عقیدے سے شروع کریں گے، یا بنیا لا تشرک باللہ۔ یا بنیا کے لفظ میں اشارہ ہے کہ تربیت پہ آپ سختی نہیں کریں گے، آپ نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے، برا بلا نہیں کہیں گے، ڈانٹیں گے نہیں کہ فلاں تم تو ایسے ہو، تم بیوقوف ہو، تم احمق ہو، تم فلاں ہو، تم ایسے ہو، یہ غلط طریقہ ہے۔ بہت سارے والدین جب اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں تو برا بلا کہتے ہیں، سیدھی منہ بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ لقمان نے طریقہ بتا دیا، کیا کہو گے؟ اے میرے پیارے بیٹے، محبت کے انداز میں کہو، ڈانٹیں گے نہیں آپ۔ بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں، اپنے بیٹے سے کبھی سیدھی منہ بات نہیں کرتے ہیں، اور لوگوں سے بہت پیار محبت سے ملیں گے، اور بیٹا جو ہے نا اس سے بھاگتا ہے۔ باپ ایسا بنا ہوتا ہے جیسے وہ تانے دار ہے، جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیوی سہم جاتی ہے، اور بیٹی بھی، اور وہ ابھی تمہارا باپ آ رہا ہے، یہ باپ نہیں ہے، تانے دار ہے۔ اور ایک باپ وہ ہوتا ہے، ایک شوہر وہ ہوتا ہے کہ بیوی بھی اس کا انتظار کرتی ہے، اور بچے بھی اپنے باپ کا انتظار کرتے ہیں۔ تو تربیت میں سختی نہیں ہے۔ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ اللہ کا بندے پر پہلے حق ہے کہ انسان شرک نہ کرے اس کے ساتھ۔ اس کی بڑی تفصیل ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے، توحید کیا ہوتی ہے، لیکن بچے کی تربیت عقیدے سے، سب سے پہلے عقیدت سکھاؤ۔ قرآن حفظ کرنے سے پہلے بھی عقیدت سکھاؤ، ورنہ بہت سارے لوگ حفظ بھی کر لیتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں۔ یہ بریلوی کیا کرتے ہیں؟ حفظ بھی کرتے ہیں، قبروں کا طواف بھی کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ، سب سے پہلے عقیدے کی تعلیم، اللہ کا تعارف۔ اس کے بعد اللہ کے بعد انسان پر اگر حق ہوتا ہے تو وہ والدین کا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد والدین کا حق ذکر کیا ہے،
تو لقمان کی وصیت کے بیچ میں اللہ تعالیٰ والدین کا حق ذکر کرتا ہے. فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے تاکید کے ساتھ انسان کو حکم دیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا. والدین میں پھر ماں کا درجہ زیادہ ہے. حملته امه وهنا على وهن، ماں اس بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے اور کمزوری پر کمزوری سہتی ہے. 9 مہینے حمل، کمزوری پر کمزوری سہتی ہے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر دودھ چڑانا اس کا 2 سالوں میں ہوتا ہے. تو ہم نے اس انسان کو حکم دیا انشکر لی وَلِوَالِدَيْ، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. اِلَيَّ الْمَصِيرُ، میرے طرف تمہاری واپسی ہے. یعنی سب سے پہلے میرا حق ہے، پھر تمہارے والدین کا حق ہے، اور اِلَيَّ الْمَصِيرُ، آنا آپ کو آخرت میں. یہ 3 جملے ہیں بڑے جامع. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو والدین کا حق تو ہے، لیکن شرک میں ان کے بات بھی نہیں ماننی ہے. گناہ میں والدین اگر گناہ کا حکم دے تو پھر اللہ کا حق مقدم ہے، پھر آپ والدین کی بات نہیں مانیں گے. وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر والدین آپ پر دباؤ ڈالے عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ آپ میرے ساتھ شریک بنائے، حصہ دار بنائے، نبی کو، ولی کو، جن کو، فرشتے کو، کسی پیر فقیر کو، اللہ جیسا علم قدرت ان کے لیے ثابت کرے. مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ تیرے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے اس کی. اکثر مشرکین کے پاس توہمات ہوتے ہیں، دلیل نہیں ہوتی. قصے، کہانیاں، فلاں بزرگ نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا، فلاں نہ سر نہ پیر نہ کچھ نہیں. دین تو دلیل کا نام ہے، قرآن و سنت میں ہے، یہ ان کے پاس ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. اکثر توہمات ہوتے ہیں ان کے پاس. اور فلاں بزرگ نے یہ کیا، فلاں بزرگ ادھر غرق ہو گیا، فلاں جگہ نکلا، اور فلاں بزرگ نے یہ کیا، فلاں یہ سارے خواب اور قصے کہانیاں. یہ کہانی اور خوابوں کا دین نہیں ہے، یہ دلیل کا دین ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات نہیں ماننی. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھے سلوک پھر بھی کرنا ہے. صحابہ اکرام کے ساتھ ایسا ہوا، ان کے والدین نے احتجاج کیا، بھوک ہڑتال کیا، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کے لیے دعا کرتے رہے، اور وہ پھر یا مسلمان ہو گئے یا نہیں ہوئے، لیکن شرک میں کبھی واپس نہیں آئے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ فرماتے ہیں تابعداری کرو ان لوگوں کی جو میری طرف انابت کرتے ہیں، ربانی علماء کی، نیک لوگوں کی. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میرے طرف تمہاری واپسی ہے، میں تمہیں خبردار کروں گا ان اعمال سے جو تم کرتے رہے دنیا میں، جزا و سزا ملے گی. اس کے بعد اب والدین کا حق جب ذکر کیا، بچوں کی تربیت میں والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. بچہ 10 سال تک وہ دیکھتا ہے کہ ان کے والدین کیا کرتے ہیں، وہی کچھ کرتا ہے، بلکہ پیدائش سے بھی پہلے اثر ہوتا ہے. وہ ہندوستان میں ایک ہندو جوڑا تھا، میاں بیوی تھے، اور دونوں بڑے حسین و جمیل تھے، لیکن ان کا بچہ پیدا ہوا بالکل کالا کلوٹا. وہ بڑے پریشان تھے، یہ کیا ہوا. انہوں نے کہا یہ جو مسلمان علماء ہیں نا، یہ بڑے ماہر ہوتے ہیں. تو انہوں نے مدارس کی طرف رجوع کیا، دیوبند گئے، ادھر ادھر بہت کچھ، کہیں سے مطمئن نہیں ہوا. ابوالکلام آزاد صاحب کو پتہ چلا، ان کے پاس یہ خبر پہنچی. انہوں نے کہا بھائی یہ بچے کی جو ماں ہے نا، اس کو میرے پاس بلاؤ. بچے کی ماں آ گئی. ابوالکلام آزاد صاحب نے پوچھا کہ محترمہ یہ بتاؤ کہ یہ جب یہ بچہ آپ کے پیٹ میں تھا تو آپ نے کسی چیز کی طرف تو نہیں دیکھا تھا غور سے؟ اس نے کہا ہاں، ہمارے گھر میں بت ہے بہت کالا، اس کے سامنے بیٹھ کر میں بڑی توجہ کے ساتھ اس بت کو دیکھتی تھی. انہوں نے کہا وہی اسی کا اثر ہے. جب عورت کے پیٹ میں حمل ہو، وہ جس چیز کو دیکھتی ہے اسی کا اثر ہوتا ہے. بعضی بچے پیدا ہو گئے، وہ روتے تھے، تو پتہ چلا کہ اس کی ماں قرآن پڑھتی تھی اور بچہ اس کو سنتا تھا. اب وہ نہیں سن رہا ہے اس لیے رو رہا ہے. جب قرآن پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بچہ رونا بند کر دیتا. تو آپ بتائیں، جو عورت ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر، جو لوگ اس میں آتے ہیں، جو عورتیں مرد جس لباس میں، جس بے حیائی میں وہ دیکھتی ہے،
یا موبائل میں لگی ہوئی ہے اور پیٹ میں اس کا بچہ ہے یا گانا سن رہی ہے، تو اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی ایسے ہی ہوگا، وہ کبھی نیک نہیں ہو سکتا ہے۔ عربوں کے ہاں ایک شعر مشہور ہے، کہتے ہیں وَهَلْ يُرْجَى لِأَطْفَالٍ كَمَالٍ إِذِ ارْتُزِعُوا مِنْ سَدِي النَّاقِصَاتِ، اس بچوں سے کمال کی کیا امید ہے جس کو ناقص عورتوں کا دودھ پلایا گیا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں فلسطینی بچوں کو، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک بچے سے گولی نکالی جا رہی ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، بے ہوش ہونے کی کوئی دوائی نہیں ہے ان کے پاس۔ کیوں؟ وہ جب ماں کے پیٹ میں تھے ان کی مائیں قرآن پڑھتی ہے، ان کے مائیں جنگ سے آشنا ہے، اور وہ اسی حالت میں وہ بچے پیدا ہوئے تو ان کے اندر نہ خوف ہے کچھ بھی نہیں ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے وعدوں پر مطمئن ہے۔ ہمارے وہاں کے بچے اس عمر میں آپ دیکھ لیں ان کی کیا حالت ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں خود نیک بننا پڑے گا۔ خود نیک نہیں بنتا ہے، وہ کہتے ہیں بچہ نیک ہو جائے، سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ۔ اور باپ کی نیکی کی وجہ سے بچے کا مستقبل صحیح ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ کہف میں واقعہ ہے کہ ایک دیوار گر رہی تھی، موسیٰ و خضر علیہ السلام نے اس کو ٹھیک کیا۔ وجہ کیا بیان کی کہ اس کے نیچے خزانہ ہے اور 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے۔ 2 پیغمبر اس کو کیوں ٹھیک کر رہے؟ کہتے کان ابوہما صالحا، باپ نیک تھا۔ باپ کا نیک ہونا اولاد کی مستقبل ہے۔ آپ کے بچے کا مستقبل آپ ہے، اور پھر مستقبل دنیا نہیں ہے۔ اصل ہم سب کا مستقبل یا جنت ہے یا جہنم۔ دنیا کا مستقبل کیا ہے؟ دنیا کا مستقبل تو موہوم ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ہم اور آپ کل ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کا پتہ ہے نہیں۔ اصل مستقبل یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو اپنے اولاد کے ساتھ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ خود نیک ہو جائے اور ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کو عقیدے سے اس کی تعلیم شروع کرے۔ اب لقمان حکیم بچے کو اللہ سے جوڑ رہا ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ ہم اور آپ بچے کو ڈراتے ہیں اپنی ذات سے، لقمان نے ایسا نہیں کیا، بچے کو اللہ کے ساتھ جوڑا، اللہ کا خوف پیدا کیا اور اللہ کا بڑا علم بتایا، کہا اے میرے پیارے بیٹے انہا، بے شک یہ اچائی یا برائی اگر ایک رائے کے دانے کے برابر ہو اور ایک چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو، یأتی بہ اللہ، قیامت کے دن اللہ اس کو حاضر کرے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑا باریک بین ہے، باریک باریک باتوں کو جانتا ہے، خبردار ہے۔ اب جس بچے کا یہ عقیدہ بن جائے وہ خلوت میں بھی گناہ نہیں کرے گا۔ خلوت کی گناہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ موبائل میں دیکھ رہے ہیں، اور اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، جو خرافات اس کے سامنے آ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ سے ڈرے گا تو اگر آپ سے ڈرے گا، آپ نہیں ہوں گے تو وہ خوش ہوگا، جو اس کے دل میں آئے گا کرے گا۔ اللہ سے ڈراؤ گے وہ ہر جگہ اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوگا، اور وہ رات کے اندھیرے میں بھی خلوت میں بھی کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ اس لیے بچوں کو اپنی ذات سے ڈرانے کے بجائے اللہ سے ان کو ڈراؤ کہ دیکھو تیرے باپ سے زیادہ، تیرے استاد سے زیادہ، تیرے دوست سے زیادہ اللہ کی بڑی حیثیت ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد لقمان اپنے بیٹے کو نماز کی وصیت، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرتا ہوں۔ 10 سال تک آپ کو پتہ ہے بچے کو حکم دیتے رہو، مارو نہیں۔ 10 سال کے بعد اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس گھر میں کوئی خیر نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے لیے وہ گھر والی جاگتے نہیں ہے اور ان کا بڑا ان کو جگاتا نہیں۔ فجر کی نماز میں کتنے نوجوان ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں ہم لوگ کتنے ہوتے ہیں۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وأمر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے رہو اور منکر سے منع کرتے رہو۔ کہا خود آپ اچھے ہو گئے، اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن جو آدمی معروف کا حکم کرتا ہے، منکر سے منع کرتا ہے، اس کو ضرور تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ضرور لوگ باتیں کرتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کے خلاف کرتے ہیں۔ تو پھر حکم دیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس میں جو تکلیف آپ کو پہنچے اس پر آپ صبر بھی کریں۔ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت کی باتیں ہیں، یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔
کہ ہر آدمی معروف کا حکم دے. دیکھو آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے یا بچے کھیل رہے آپ آؤ بیٹا نماز پڑھو, نماز کے لیے آ جاؤ, نماز پڑھو, آ جاؤ مسجد میں آ جاؤ. یا وہ کوئی برائی کر رہے آپ روک رہے کہتے جاؤ یار اپنا کام کرو. باتیں کہیں گے آپ, کبھی گالی بھی دے سکتے ہیں آپ کو, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ بڑی ہمت کی بات ہے. اب اس کے بعد بیٹے کو اخلاق سکھا رہا ہے. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اپنے رخسار کو, چہرے کو مت موڑو لوگوں سے تکبر کی وجہ سے. اپنے گال مت پھلاؤ. بعض لوگ ذرا متکبرانہ انداز میں وہ منہ پھیر لیتے ہیں, کسی کے ساتھ سلام بھی کرتے ہیں تو یوں کر کے کرتے ہیں. متکبر آدمی جو ہوتا ہے اس کی چال ڈال سے, اٹھنے بیٹھنے سے, ہر چیز سے تکبر چھلکتی ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو چھوٹا سمجھتا ہے. کہتا ہے بیٹا ایسا نہیں کرو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اور زمین پہ اکڑ کے مت چلو, عاجزی کے ساتھ چلو. نہ بیماروں کی طرح چلو اور نہ دوڑو اور سینہ تان کے متکبرین کی طرح نہیں, اللہ کے رسول کی طرح آگے نظر جھکا کر سیدھا وقار اور تواضع کے ساتھ چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور.